کہ علم کتنا ضروری ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں آج کل. اور علم کی ڈیفینیشنز کیا صرف کتابیں ہی پڑھ لینا ہے؟ بالکل ایسی. افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. ہم آخری عشرے میں الحمدللہ داخل ہیں اور آپ نے ایک انتہائی ٹاپک، ایک اہم ٹاپک جس کے اوپر آپ نے آج گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. دیکھیں علی بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. بے شک بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کو تخلیق کیا اور اپنی روح اس کے اندر پھونکی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع فرمایا. اب فرشتے اس سے پہلے جنوں سے واقف تھے اور کیونکہ جنات اس سے پہلے موجود تھے. اب آدم علیہ السلام کو جب پیش فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال فرشتوں سے کیا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ فلاں چیز کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، آپ نے جو ہمیں ڈیوٹی دی ہے، جو کام آپ نے ہمیں سونپا ہے، ہمیں تو وہ جانتا ہے جو جس کو آتا ہے سجدہ وہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہے، کوئی سجود کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی عرش تھامے کھڑا ہے. جو جو ڈیوٹیز ہیں اللہ تعالیٰ نے لگائی وہ کر رہے ہیں. تو وہ جواب نہ دے سکے. پھر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حکم دیا کہ آدم بتاؤ، مثال کے طور پر اس وقت جو چیزیں یہ کیا ان کا، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. جو جو پوچھا، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، قرآن اس پہ شاہد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے اسماء سکھا دیے. اگر آپ گرامر کو دیکھیں نا تو گرامر کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. جو بھی الفاظ آپ اپنے منہ سے نکالتے ہیں نا وہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ تین حالتیں کلمے کی، یا وہ اسم ناؤن ہوگا، یا وہ فعل ورب ہوگا، یا وہ ورڈ ہوگا، حرف ہوگا. تو تینوں میں جو سب سے زیادہ 70-80% جو لینگویج جس کے اوپر بیس کرتی ہے نا وہ اسم ہوتا ہے اور ناؤن ہوتا ہے. ابھی آپ کے سامنے دیکھ لیجیے، آپ کا نام ہے، میرا نام ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں آپ ان کے نام رکھیں گے. یہ لائٹ ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ سب کچھ، تو سب کے نام ہوتے ہیں. تو کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے آپ کو ووکیبلری کی اور ناؤن کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل ایسے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے اسماء سکھا دی. اللہ اکبر. اور حیران ہو گئے فرشتے کہ کمال ہے بھائی، کہ ہمیں تو پتہ نہیں، پتہ نہیں عرصے دراز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. ایک نئی تخلیق اللہ نے کر دی ہے اور یہ سب کچھ فر جو اللہ پوچھتا جاتا ہے بتاتا جاتا ہے. کیا مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا بھائی اس کو اب سجدہ کرو، یہ اشرف المخلوقات ہے. تو بنیاد جس چیز کے اوپر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا وہ ان کا علم تھا. کیا بات ہے. تو اس لیے علم کی یہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے اور علم کی وجہ سے اس کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے اندر وہ عظمت، وہ رفعت، وہ اعلیٰ درجہ عطا فرمایا کہ فرشتے جیسے نوری مخلوق جو ہے وہ آدم کو سجدہ کر رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی، یہ ہے ابتدا، یہ آدم علیہ السلام، یہ ہے ابتدا آدم کی، اس میں بھی علم کا ذکر ہے. اور جب آقا علیہ السلام کے اوپر پہلی وحی آئی، اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے علی بھائی، وہ بھی آپ کو میرے ذہن میں آ گئی، جو آپ نے کہا 5 پہلی آیات. آقا علیہ السلام غار حرا کے اندر موجود ہیں اور فرشتے آتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں. اور میں اس میں ایک نا عقیدے کی اصلاح بھی کرنا چاہتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کے کہا اقرا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. کیا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. مراد یہ تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام امی ہیں، حضور معاذ اللہ ان پڑھ ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. ان کو یہ کہا گیا اقرا، آپ پڑھیے. انہوں نے کہا میں اللہ کے بغیر نہیں پڑھتا، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پڑھتا. تو حضرت جبریل نے آپ کو جھنجھوڑا، آپ کو گلے لگایا اور جھنجھوڑا، کہا اقرا. حضور نے پھر وہ جواب دیا ما انا بقاری. پھر تیسری مرتبہ پھر جبریل امین نے کہا اقرا، حضور نے یہ جواب دیا. چوتھی مرتبہ جب جبریل امین نے یہ پورا جملہ کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو تخلیق کیا. تو جبریل کو کہا گیا کہ اب آئے نا لائن کے اوپر، اب جس مقصد کے لیے، جس وجہ سے مجھے بھیجا گیا ہے
اور جس کے لیے میں آیا ہوں. اب آپ نے بات کی اللہ تعالیٰ پڑھائے گا, اللہ کا حکم ہے تو پھر جو کہو گے پڑھتے جائیں گے. تو پھر وہاں سے وحی کا آغاز ہوا, اور پھر 5 آیات جو ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں امپورٹنٹ بات یہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. اللہ کی قسم, بڑا اللہ تعالیٰ پڑھو, وہ بڑا کریم ہے جس نے آپ کو یہ علم دے دیا ہے. اور فرمایا الذی علم بالقلم, یہ وہ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے ذہن کے اوپر بہت ناز کرتے تھے, اپنے حافظے کے اوپر, اور لکھنے کو عیب سمجھتے تھے. آپ کو پتہ ہے جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو چند ہی لوگ جو تھے وہ لکھنا جانتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ پیغام دیا, حضور کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ بھائی قلم وہ چیز ہے, لکھو گے تو وہ دنیا کو بدل دے گا. وہ قلم وہ ہے, نون والقلم وما یسطرون, اللہ نے قلم کی قسم یاد فرمائی. تو اس میں بنیادی طور پہ اگر یہ پہلی آیات کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے, جیسے ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ جی صرف پڑھنا نہیں, جی کتابیں پڑھنا نہیں, پڑھنا لکھنا, اور جتنا بھی اس سے پھر علوم پھوٹیں گے, جو ہمارے حواس خمسہ سے جو کچھ بھی ہم حاصل کرتے ہیں اور جو ہم اپنے اندر اپنا تمام جو ابزارو کرتے ہیں, اس ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم کرا.